السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل آپشن کا انتخاب کریں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اني جاعل للناس اماما صدق الله العظيم اللهم اغفر لي ولمن يطردهم اللهم اغفر لي ولمن يطردهم اللهم اغفر لي ولمن يطردهم۔ بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایمان دیتا ہے، اور جس کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں فرماتا اسے ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ ذی القعدہ اور ذی الحج کا مہینہ جب آتا ہے، جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارہا تذکرہ کیا ہے، باوجود کہ ان کے نام سے پوری ایک سورت بھی نازل کی ہے، لیکن قرآن پاک کے متعدد جگہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح سے آزمایا، پھر اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ کامیاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے لیے امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو کوئی ایک امتحان دیا، امتحان کی کامیابی پہ فوراً انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میاں یہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے کامیابی ملی ہے، میرے اس کام کو قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد فوراً کوئی دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ جو یہ ہے کہ امتحان سے فارغ ہوتے ہیں، امتحان کی کامیابی پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے کہ اللہ میاں یہ تیرے فضل سے کامیابی ملی ہے، چنانچہ میرے اس کام کو قبول کرتے ہوئے مجھے فلاں چیز ادا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو زینت بخشا، لیکن ظاہری طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا تھا کہ اللہ ایک ایسا رسول بھیج جو تیرے بندوں کا تذکیہ کرے، تیرے بندوں کو تیری آیات پڑھ کے سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکیروں میں سے مخصوص تذکیرت ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ بقرعید کا موقع آتا ہے، اپنے بیٹے کی جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی تھی اس کو ہم بیان کر لیتے ہیں۔ پھر موقع ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ باقی ابراہیم علیہ السلام کے متعدد جو امتحانات ہیں ان امتحانات سے سر پہ نظر کر لیتے ہیں، حالانکہ ہر امتحان کے پیچھے ایمانی جذبہ، ایمانی بلبلہ ہے۔ ان امتحانات کے مذاکرے کی بنیاد پہ آدمی کے اندر اللہ سے ہونے والا یقین بڑھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے موڑ میں کیسے مقام پہ جا کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے پوری دنیا سے سر پہ نظر ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پاکی کا حکم ہوا تھا، پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ظاہری پاکی کا حکم ہوا تھا کہ اپنے جسم کو تم پاک کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے سب سے پہلے ناک صاف کرنا، کلی کرنا،
مسواک کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے شروع ہوا تھا۔ پھر منہ میں پانی ڈال کر زرزرا کرنا، یہاں تک کہ بغل کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کو اکھیڑنا۔ عام طور سے لوگ آدمی ہوتے ہیں، شروع سے آدمی ہوتے ہیں، اس کے اوپر بلیڈ چلا دیتے ہیں، بلیڈ چلانے کے بعد کبھی بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا ہے، بلیڈ ہی چلتا ہے۔ لیکن اپنے بچوں کو بتانی چاہیے کہ بغل کے نیچے کے بالوں کی سنت جو ہے وہ بلیڈ سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے نکالنے کی ہے، جس کے نتف الابتی کہتے ہیں عربی میں، نتف الابتی، بغل کے نیچے کے بالوں کو اکھیڑنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے یہ ساری چیزیں ہوئی، زیر ناف کا صاف کرنا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جو جسمانی پاکی کا حکم ہوا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ بھی کیا تھا۔ ختنہ جب کیا تھا، ختنے کا اثر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت زور پڑا تھا، تکلیف کی بنیاد پہ بلبلانے لگے۔ اللہ نے کہا ابراہیم اتنی جلدی کیوں کی، اتنی جلدی کیوں کی؟ کہا یا اللہ تیرا مجھے حکم مل جائے اور میں داخل کروں، یہ میری استطاعت نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے تیرا حکم ملا، میں نے اس میں جلدی کی، میں نے فوراً تیرا حکم جو ہی ملا، تیرا حکم سر اور آنکھوں پر، میں نے اس کو فوراً عمل کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ختنے کی بھی ابتدا ہوئی تھی، جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، جہاں ختنے کا نظام ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں سنت ابراہیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ تم اپنے بدن کی صفائی کرو، بدن کی صفائی میں یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی۔ اس کے بعد ایک نظام چل پڑا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اقرار بتا دی کہ جسمانی صفائی یوں ہو سکتی ہے، یوں کی جا سکتی ہے۔ یہاں کے بال نکالو، مونچھوں کا اس طرح اہتمام کرو، داڑھی کا اس طرح اہتمام کرو، مسواک کر کے اپنے دانتوں کی صفائی کرو، استنشاق منہ میں پانی لے کر منہ میں غرغرہ کر کے منہ کے اندر کی صفائی کرو۔ یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی تھی۔ جہاد میں تلوار کا چلانا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مہمان نوازی اصل سنت رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ جب تک دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے، جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے نہیں تھے، مہمان کی تلاش میں مستقل دور دور تک جاتے تھے، دور دور تک جا کے کوئی مہمان ملتا، کوئی مظلوم ملتا، اسے لاتے، اسے کھلاتے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھاتے۔ سرید ایک عربوں کے بہترین غذا ہے، گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑوں کو ڈال کر مستقل پکاتے ہیں، بہترین اور مرغوب غذا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غذا کی تعریف کی ہے، بلکہ مثالوں کے ذریعے سے بتایا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس غذا کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر میں سفید بال آیا تو پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ نور ہے، یہ نور ہے، مومن کے لیے تو یہ نور ہے۔ آج عام طور سے جب لوگوں کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں، سفیدی آتی ہے تو لوگ نوچ کے نکال دیتے ہیں، نوچ کے نکال دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مزیدنی نورا، یا اللہ یہ نور ہے تو بڑھا دے، اگر یہ مومن کا نور ہے تو بڑھا دے۔ تو سب سے پہلے یہ سفید بال کا آنے کا نظام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی اللہ مزیدنی وقارا، اگر یہ مومن کا وقار ہے، یہ جو سفیدی عمر کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے یہ مومن کا وقار ہے، اللہ مزیدنی وقارا، میرے وقار کو بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقار کو بڑھایا۔ تو الغرض ابراہیم علیہ السلام سے بہت ساری چیزیں ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قائم و دائم کر دیا، اس کے اوپر عمل کرو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو جو کچھ ان کو ملتا ہے اس پہ عمل کرو۔ تو انہی میں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، انہی میں سے یہ قربانی ہے جو ان ایام میں ہم عام طور سے کیا کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز، ایک بہت بڑی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی کوئی نیک و صالح بچہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر خوشخبری سنا دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تم کو ایک بردبار، تحمل والا، قوت برداشت جس کے پاس زیادہ ہو ایسا بچہ ہم تجھے دینے والے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بچہ ملا۔ 82 سال 83 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں ایک بچہ ملا۔ اب اس بچے سے ظاہر سی بات ہے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا، اولاد نہ ہوئی، عمر کے آخری حصے میں اولاد ہو رہی ہے، تو اس وقت بچے کے ساتھ باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، محبت کا عالم کیا ہوتا ہے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جگر کا پارا ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب رہنے لگا. ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھ کے اپنے دل تسلی کا سامان کرتے تھے. اللہ کی جانب سے پھر ایک حکم آ گیا, اس بچے کو اس کی ماں کے سمیت ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں ہم تم کو حکم دیتے ہیں. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ساتھ کر دیا, ان کے ساتھ جاؤ, یہ جہاں بتائیں گے وہاں لے کے جا کے چھوڑ کے آؤ. چنانچہ چھوٹے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ساتھ میں کچھ کھجوریں اور کچھ پانی ہے. جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل سے پوچھتے, جبریل کیا یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے اترنے کا حکم نے کہا؟ یہ بھی نہیں. چلتے وادی غیر ذی زرع, جنگل بھی نہیں ہے, اسے بیابان کہتے ہیں. جنگل میں کم سے کم جھاڑیاں ہوتی ہیں, جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پرندے ہوتے ہیں, پرندوں سے کم انسیت ہو جایا کرتی ہے. وہ جنگل بھی نہیں تھا, چٹیا میدان تھا, دور دور تک کسی پرندے کا تک نام نہیں تھا. ایسی جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا, یہاں تم اپنے چھوٹے سے بچے کو, اکلوتا بچہ دودھ پی رہا ہے, اسے اس کی ماں سمیت چھوڑاؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور واپس لوٹنے لگے. واپس جب جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پکار کے پوچھا, ابراہیم ہم کو چھوڑ کے اس بیابان میں ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی جواب نہیں دیا اور آگے چلتے رہے. آخر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا, اتنا تو بتاؤ, یہ جو تم چھوڑ رہے ہو کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا, اس بات میں سر ہلا دیا, ہاں اللہ کا حکم ہے. اس وقت حاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا, اذن لن یضیعن اللہ تعالی, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع کرنے والا نہیں, اللہ ہم کو ضائع کرنے والا نہیں. اب اس کے بعد کھجوریں تھی, کھجوریں کھا لیتے اور پانی پی لیتے. جتنے دنوں تک گزران ہوا اتنے دن گزران ہوا, کھجور بھی ختم ہو گئے, پانی بھی ختم ہو گیا. بچہ بھوک سے بل بلا رہا ہے, دودھ پلانے کے لیے سینے سے دودھ نہیں اتر پا رہا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت پریشان ہے. بچہ جب بھوک سے تاب نہ لا کر حد سے زیادہ بل بلانے لگا, بچہ عام طور سے پہلے رو کے ماں کو بلاتا ہے, اب پھر رونا جب بڑھ جاتا ہے پھر ہاتھ کو مارتا ہے, پھر تیسرے مرحلے میں پیر کو بھی مارتا ہے, زور سے پیر مار کے بچہ روتا ہے. یہ بچے کی بھوکی انتہا ہے. اب جب بچہ زور سے رونے لگا, بلک کے رونے لگا, اب ماں کا دل بھرا ہے, کیا کرے, بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے. اب دودھ مجھے اترے کیسے, کھانے کے پینے کے لیے نہ پانی ہے, کھانے کے لیے نہ کوئی چیز ہے. چنانچہ پریشانی میں کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتی, پھر اتر کے اپنے بچے کو دیکھتی, پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ جاتی, پھر اتر کے اپنے بچے کو دیکھتی. یہی کام کر رہی تھی, یہی چکر انہوں نے 7 مرتبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا قبول کیا. جب یہ 7 چکر مکمل ہوئے تو کہیں سے پانی کی آواز آنے لگی, تو فوراً جا کے اپنے بچے کی طرف دوڑ کے گئی تو کیا دیکھتی, جہاں بچہ پیر مار رہا تھا اس کے بالکل قریب میں چشمہ ابل پڑا ہے, ایک چشمہ ابل پڑا ہے. اس چشمے کو جو ہے اب پانی پھیلتے فوراً بچے کو اٹھا لیا, پانی بھی پی لیا, بچے کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کر دی. لیکن یہ پانی پھیل رہا ہے, پانی کو انہوں نے باڑ لگا دی. پانی سے کہا زمزم, عربی میں زمزم کہتے ہیں, رک جا. پانی پہ ایک باڑ لگا دی تو وہ رک گیا. اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو باڑ نہ لگاتی تو یہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں پہنچتا, لیکن اللہ کی منشا نہیں تھی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مبارک, سب سے زیادہ پاکیزہ, سب سے زیادہ مقدس پانی زمزم کی ہے. زمزم کے آگے کوئی پانی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتنا مبارک کر دیا. دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, پانی پیتے ہیں, اس کے باوجود پانی کے اندر ذرہ برابر قلت نہیں آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ماء زمزم لما شرب له, یہ زمزم جس نیت سے آدمی پیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول فرما لیتے ہیں. اور زمزم صرف ایک پانی کی لکوڈ نہیں ہے, اس کے اندر غذا بھی ہے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, زمزم کا پانی خوب پی لو, اس لیے کہ منافق سے یہ پانی پیا نہیں جاتا ہے. جو منافق ہوتا ہے اس سے یہ پانی پیا نہیں جاتا ہے, اس لیے تم خوب سیراب ہو کے پانی پی لو. زمزم کے یہ حکم ملا. تو اب حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس محنت کے صدقے میں جو ادھر سے ادھر بھاگنا ہوا, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھوک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہدیہ دیا جو قیامت تک کے لیے مقدس بن گیا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بولنے لگے, چلنے پھرنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, تم دوبارہ ہجرت کر کے جاؤ اپنے اس بچے کی طرف جو بچہ اب کچھ بول رہا ہے, اس بچے کو لے کے جاؤ اور اس کی قربانی پیش کر دو. قربانی اور ہوا کیا, براہ راست وحی نہیں آئی بلکہ 8ویں تاریخ میں ایک خواب آیا.
دیکھا اپنے بیٹے کو لٹا کے ذبح کر رہے ہیں، تو صبح میں پریشان سے ہوئے کیا خواب ہے، حالانکہ نبیوں کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا خیفہ، کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم تھوڑا پریشان سے تھے کیسے اس خواب کی تکمیل کی جائے، اسی لیے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، شک کا دن۔ پھر دوسرے دن پہ ایسا ہی خواب پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے اللہ میاں کی جانب سے خواب ہے، اللہ میاں کی جانب سے خواب ہے، اس پہ عمل پیرا ہی ہونی چاہیے، اسے عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کا مطلب پہچان لیا، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا تو مجھے اسی خواب پہ عمل کرنا ہے۔ چنانچہ سیدھے گئے، جا کے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا بچے کو پاک صاف کپڑے پہناؤ، میں اسے لے کے جنگل جا رہا ہوں۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس کے بعد دوسرا جملہ نہیں پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو، کیا جا رہے ہو، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک رسی لے لی، ایک تصور ایسے ہونے لگا کہ ہم لکڑیاں توڑ لانے کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں کلہاڑی لے لی اور کچھ چیزیں لے لی، کہا بیٹا چلو چلتے ہیں۔ جا رہے تھے، جاتے جاتے درمیان میں باپ نے بیٹے سے کہہ دیا بیٹا میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا ابو جان کیا دیکھا ہے اپنے خواب میں؟ بیٹا انی اذبحک، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا تھا، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ اسماعیل تو اسماعیل علیہ السلام تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا غلام حلیم، بردبار بیٹا، قوت برداشت کا حامل بیٹا۔ انہوں نے کہا ابو جان اگر آپ نے خواب دیکھا ہے پورا کیجئے نا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اب یہ سننا تھا، ابراہیم علیہ السلام باغ باغ ہو گئے، جو حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا ہے میرا بیٹا اس حکم کی تکمیل میں، اس حکم کی تعمیل میں میرا کس قدر تعاون کر رہا ہے۔ آپ جاتے جاتے بات آگے بڑھی، بات آگے بڑھنے میں بیٹے نے کہا ابو جان اگر آپ مجھے ذبح کر ہی رہے جیسا کہ اللہ نے کا حکم ہے تو اس کے کچھ اصول ہیں، وہ میں اور آپ طے کر لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے میرا جبہ نکال لیجئے، میرا جو کرتا ہے اسے نکال لیجئے اور اسے سنبھال کے رکھیے، جب آپ واپس جائیں گے میرے امی جان کو یہ کرتا دینا اور میرا سلام کہنا، کم سے کم وہ میرا کرتا دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دے لیں گی، میں اللہ میاں کے دربار میں مقبول ہو جاؤں گا، میرے قربانی پیش کر دی جائے گی، اور میری قربانی کے بعد میری ماں مجھے نہ دیکھے بلکہ میرے کرتے کو دیکھ کے تسلی کا سامان کر لے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا تو کہا ابو جان آپ اپنی چھری کو ذرا تیز کر دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو چھری کے تیز نہ ہونے کی بنیاد پہ میرے حلق پہ رگڑ زیادہ ہو اور میں زیادہ تڑپوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپنے کی بنیاد پہ میں بے صبرا ہو جاؤں، اس لیے آپ چھری کو اچھی طرح سے تیز فرما لیجیے۔ اس کے بعد جب لٹا لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی نے، اور ایک نبی کو جنت کے 100 آدمیوں کی طاقت اور جنت کے ایک آدمی کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت، تو ایک نبی کو 10,000 آدمیوں کی طاقت ہے۔ آپ پورا زور اس چاقو پہ لگانے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چاقو ہے اور یہاں رکھی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں بیٹے کی ایک اور فرمائش آئی، کہا ابو جان آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں اور آپ کو میں دیکھوں، ہاں میری اور آپ کی محبت غالب آ جائے جیسا کہ ہوا کرتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے میں دیری ہو جائے، دیری پورا چھوڑ سکتی اس کا تو تصور ہی نہیں، دیری ہو جائے، اس لیے ابو جان آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی لگا دیجیے۔ چنانچہ باپ کے آنکھ پہ پٹی لگا دی گئی، انہوں نے اپنی پٹی پر لگا دی، اب پورا زور لگا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پہ چھری لگانا ہی چاہتے ہیں، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے نازل ہوئے۔ اگر یہ چھری چلا بھی رہے لیکن چھری چل بھی نہیں رہی تھی، چھری چلا رہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر مظہری نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس جگہ میں جہاں حلق ہے، جہاں عام طور سے ذبح کیا جاتا ہے، پیتل کا ایک ٹکڑا رکھ دیا اتنا مضبوط کہ اب جتنی بھی کوشش کر کے چھری چلائی جائے چھری چلنے والی نہیں تھی، چھری چلنے والی نہیں تھی۔ اتنے میں حضرت ابراہیم جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ہاتھ میں دمبا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ اللہ کی ندا کہاں سے آ رہی ہے، اللہ میں کی آواز اتنی زور سے کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں دمبا ہے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان دونوں کی جب گفتگو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تب سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے
تمہاری اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو پورا کر کے دکھلایا، لو تمہارے بیٹے کی جگہ میں اس دمبے کو ذبح کرو۔ چنانچہ جنت سے جو دمبا لایا گیا تھا اس کو ذبح کیا گیا، تب سے ایک تاریخ بن گئی، قربانی کی ایک تاریخ بن گئی۔ قربانی اصل جذبات کی ہوا کرتی ہے۔ آج عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی گنجائش نہیں ہوتی، کیا کرتے ہیں کب قربانی دینی ہے آج جانور جا کے خرید کے لاتے ہیں اور قربانی کر دیتے ہیں، ہمارے دل کے اوپر کچھ بھی آ نہیں چلتا، جیب میں پیسہ ہوتا ہے، گئے مارکیٹ میں بکرا بکری کچھ خرید کے لائے، دمبا دمبی جو بھی لائے اور دوسرے دن ہم نے ذبح کر دیا، ہم کو کچھ اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اصل قربانی اللہ میاں کے یہاں جو پیش کی جاتی ہے وہ جذبات ہی کی ہے۔ آپ خود دیکھو، ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے گوشت بھی ہم کھا جاتے ہیں، تو اللہ میاں کو کیا پہنچتا ہے؟ بسا اوقات رشتہ دار اتنے ہوتے ہیں، گھر میں اتنے افراد ہوتے ہیں، یہ قربانی کا گوشت کہیں بار جاتا ہی نہیں ہے، سارا ہم کھا جاتے ہیں، کیونکہ اجازت کے دائرے میں ہے، تو اللہ میاں کو کیا پہنچتا ہے؟ خون آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ نے ذبح کیا تو خون نالی میں بہہ کے چلا گیا، اللہ میاں کو کیا گیا؟ وہ گوشت ہمارے کچھ پیٹ میں گیا، کچھ فریج میں گیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، دل کے اندر جو تقوی ہے، دل کے اندر جو تقوی جذبات کی جو ہم نے چھری چلائی ہے یہ چیز پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلائی تھی، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ ہاں ایسی تو کیفیت خیر ہو نہیں سکتی، لیکن ایسی کچھ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جانور کو وقت سے پہلے ہم لائیں، مستقل اسے نہلائیں دھلائیں، اس کے ساتھ اتنی دل لگی ہو جائے، ہمارا دل اس سے لگ جائے، اگر وہ ہم اسے پکاریں تو وہ آنے لگے، ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے، دل کے اندر دل بستگی ہو جائے، ہاں محبت پیدا ہو جائے، ایسی صورت میں جب ہمارے ہاتھ میں چھری ہوگی، ہم ذبح کر رہے ہوں گے، تب جذبات کی قربانی ہوگی، تب جا کے جذبات کی قربانی ہوگی۔ تو الغرض ہر سال ہم یہ بات تو ہم آپ کے سامنے بتاتے ہی ہیں، البتہ اس سال قربانی کے سلسلے میں بہت ساروں کو شبہات آ گئے، کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 کی بنیاد پہ لوگوں کے جیب بھی خالی ہیں، لوگوں کے گھر بھی خالی ہیں، اس بنیاد پہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قربانی کے پیسوں کو دے دیا جائے۔ کان کھول کے سن لیں، اگر اتنی زیادہ قربانی دینی ہو تو ایسے لوگ 3 وقت کے بجائے 2 وقت کا کھانا کھا لیں، 2 وقت کا کھانا کھا لیں، یا یہ کہ 3 وقت میں جو ہمارا اپنا معیار ہے اس معیار کو کم کر دیں، جہاں 1 کیجی چاول پکتا ہے وہاں آدھا کیجی کر لیں، اس طریقے کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ قربانی کے جانور کے پیسوں کو اٹھا کے آپ کسی غریب پر تعاون کریں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں پہنچتا ہی کیا ہے؟ قربانی میں آپ کے جذبات پہنچتے ہیں، اس کے بعد گوشت قربانی کا غریب کے گھر جاتا ہی ہے۔ حکم کیا کیا گیا؟ آپ نے جب اپنے جانور کی قربانی کی تو اس گوشت میں 3 حصے کرو، ایک اپنے گھر کا کرو، ایک اپنے رشتہ داروں کا کرو، ایک غریبوں کا کرو۔ غریبوں کو تو جاتا ہی ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین عمل قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ میاں کے یہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور جیسا جانور میں قربانی کرتا ہوں ایسا ہی جانور قیامت کے دن میرے سامنے سواری کے لیے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ ایسی بھی روایتیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے جہاں تک ممکن ہو قربانی کریں۔ اگر بڑے کی قربانی دشوار ہے، کوشش کر کے چھوٹی کی قربانی کر دیں۔ اگر یہاں دشوار ہے تو یہاں چھوڑ دیں، ہمارے اس اسٹیٹ میں چھوڑ دیں، یا ہمارے اس علاقے میں چھوڑ دیں، ہمارے شہر میں چھوڑ کے جس شہر میں ہو رہی ہو قربانی وہاں قربانی کرائیں۔ اسٹیٹ میں مشکل ہو گئی تو صوبہ بدل دیں، صوبہ بدل کے کہیں اور جگہ رقم بھیج کے کروا سکتے ہو تو وہاں کروائیں، لیکن قربانی کا بدل نہیں ہے۔ ہاں یہ جو بات چل پڑی، ایک آدمی قربانی کر ہی نہیں سکا، ممکن ہی نہیں ہوا قربانی کرنے، نہ جانور ملا، جب جانور ملا تو قربانی ممکن نہیں ہوئی، اپنے علاقے میں بھی نہیں ہوئی، دوسرے علاقے میں بھی ممکن نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ 3 دنوں کے گزر جانے کے بعد اس جانور کو آپ قربان کرو، اس جانور کو آپ صدقہ کر دو۔ لیکن 3 دنوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے قربانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ قربانی اصل ہم جانور کی قربانی نہیں دیتے ہیں، ہم جذبات کی قربانی دیتے ہیں۔ ہاں جذبات کو پہلے بنائیں، اس کے بعد ضرور قربانی کی کوشش کریں، قربانی کا کوئی بدل تلاش نہ کریں۔ باقی جتنی ہمدردیاں ہمارے دل میں ہیں، زکات کیوں کیا گیا، صدقہ فطر کیوں، کس کے تعاون کے لیے، بات پہ دارو مرزاقم بالصدقہ،
اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. بات بات صدقے پہ ابھارا کیوں گیا ہے؟ یہ غریبی کا تو تعاون ہے، غریبی کا تو تعاون ہے. ساری چیزوں میں ہم غریبوں کی مدد کر ہی رہے ہیں، لیکن قربانی میں غریبوں کا جو پہلو ہے، پہلے آپ قربانی کے جانور کو ذبح کریں، اس کے بعد جو غریبوں کا حصہ ہے وہ غریبوں تک پہنچائیں، ضرور پہنچائیں. آج لوگ ڈرے سہمے ہوئے بھی ہیں. کیا ڈرے سہمے ہوئے ہیں؟ بتائیے لوگ گوشت لیں گے یا نہ لیں گے، لوگ لیں گے یا نہ لیں گے. ارے میاں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا گیا ہے، اللہ میاں کے حکم کو پورا کیا گیا ہے. انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، سنت کے طور پہ آپ کے گھر گوشت پہنچا رہے ہیں، آپ کے گھر گوشت پہنچا ہے. آپ بغیر کسی چیز میں گوئی کے چہرے پہ کوئی بل نہ ڈالتے ہیں، آپ اس گوشت کو لے لیں، ضرور لے لیں. آپ کا دل بہت کمزور ہے، آپ کا ایمان بھی بہت کمزور ہے، کھانے کے لیے من نہیں کر رہا، اسے مت پھینکیں. ایسے لوگوں تک پہنچا دیں جو کھاتے ہیں، جو لوگ کھاتے ہیں. بہت سارے گھرانے ایسے سال گزر جاتا ہے، پیٹ بھر کے کبھی گوشت کھانا ان کو میسر نہیں ہوتا، وہ مستقل قربانی کے وقت میں انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کو گوشت مل جائے. تو جب قربانی کرتے ہیں، قربانی کے اندر جو چیزیں نہیں کھانے کی ہیں، عام طور سے لذت کے ساتھ جو پکوڑے کھا جاتے ہیں، جو سراسر مکروہ تحریم میں خون کو پکڑ لیتے ہیں، خون کو پکڑ کے اسے گھٹ کر کے کھاتے ہیں، ہرگز نہیں. پتا اسی طرح دودھے شرمگاہ ہیں، ان ساری چیزوں کو الگ کر دیں. سب سے پہلے وہ قصاب الگ نہیں کرے گا، قصاب کو معلوم نہیں، قصاب کو جلدی ہے، جلد بازی میں ساری چیزیں ملائے گا. آپ کرو، آپ سب سے پہلے کھڑے ہو کے خون کو بہا دو، اور اسی جگہ بہا دو جہاں دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. خون کو پکڑنے نہ دو، نہ خود پکڑو نہ دوسروں کو پکڑنے دو. بہرحال حرام ہے، قطعی سے حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. لوگ دوائی کا بہانہ بنا کے لے کے جاتے ہیں، ہرگز مت دو ان کو. اس کے بعد کپورے چنے آئے، کپورے نکال دو، اسے الگ کر دو. پھر گدودے کو بھی الگ کر دو. پیتا بھی الگ کر دے. مثانہ ہے، پیشاب کی تھیلی، اسے بھی الگ کر دے. انسانی پھر شرمگاہیں، مرد اور عورت، ذکر انثی، میل فیمیل دونوں کی شرمگاہیں الگ کر دیں، گوشت میں ملنے نہ پائے. اس کے بعد بوٹی کا مسئلہ آتا ہے. بوٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ بوٹی اطمینان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بوٹی پاک کر کے کھاتے ہیں. لوگ اس میں بھی شکوک و شبہات مبتلا کرتے ہیں، بوٹی کھانا فلاں ہے، فلاں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 7 چیزوں کا اشارہ ہم کو ملا تھا جو ہم نے بتا دیا، اس میں بوٹی داخل نہیں، بوٹی آپ اطمینان سے کھا سکتے ہیں. اللہ میاں سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل آپشن کا انتخاب کریں. السلام علیکم.